بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغض و حسد وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان سب سے پہلے اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ بغض و حسد کی دوسری سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور بغض و حسد ہی کی وجہ سے یا تو انسان اپنی آخرت کو اپنی خواہشات کے تابع سمجھ لیتا ہے کہ یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہے، اس کا بڑا کارنامہ ہے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغض و حسد وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یہ تین باتیں یعنی اپنی اوقات کو بھول جانا، یا اپنی آخرت سے غافل ہو جانا، یا اپنی آخرت کو اپنے خواہشات کے تابع سمجھ لینا، یہ تینوں بہت بڑے یعنی گویا انسان شیطان کے شکنجے میں پوری طرح پھنس جاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ شیطان مردود لعین کہ جس نے پروردگار کے سامنے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں حق کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور حق کی راہ پہ نہیں چلنے دوں گا ان لوگوں کو کہ جو تھوڑا سا بھی میری طرف میلان رکھتے ہوں گے، ماں سوائے ان چند مخصوص ہستیوں کے، یا پھر ان مخصوص ہستیوں کے صدقے میں ان کے پیروکاروں کے راستے میں نہیں آئے گا، یا ان کو نہیں ورغلا پائے گا کہ جن کو اللہ کے برگزیدہ اور ہادی ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور ان کے ماننے والے جو ان کی پیروی اور تابعداری اور فرما برداری کریں گے وہ شیطان کے جھانسے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے اور یہ بغض و حسد ہی ہے کہ جس کے حوالے سے دین اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، اور جو طالبان حق و ہدایت ہیں ان کو خاص طور پہ اس بات سے منع کیا کہ محمد و آل محمد کا بغض دلوں میں کبھی نہ رکھیں۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ جو لوگ عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود کو بڑے قابل مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ رکھ کر نماز قرآن کی پیروی کر کے اس کے اوپر کاربند ہو کر اور اللہ اللہ کرنے کا ڈھونگ رچا کر اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اہل بیت آل محمد سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں، در حقیقت نہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تو یہ فرمان ذیشان ہے، قرآن و حدیث میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہر عاقل و بالغ سمجھدار مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر سخت الفاظ میں یہ تنبیہ کر دی تھی کہ بغض علی رکھنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اور محبت علی جس دل میں ہوگی وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد و آل محمد، اے علی
آپ اور آپ کی آل اولاد کا جو بغض رکھنے والا شخص ہوگا وہ ولد الحرام ہوگا، وہ اپنی ولادت میں نجس ہوگا، کیوں کہ محمد و آل محمد پاک و طاہر ہیں، اور محمد و آل محمد علیہ السلام طاہر ہیں۔ طہارت ان کی سب سے اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ تو رجس چاہے ان کے ماننے والوں میں ناسبیت منافقت کے حوالے سے ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتے ان کے ماننے والے۔ ان کے ماننے والے معصوم عن الخطا نہ ہو کر بھی محمد و آل محمد کے دل و جان سے شیدائی اور محبت کرنے والے ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق حق پرست ہوں گے اور شیطان کے شکنجے سے آزاد ہوں گے۔ اور شیطانیت دراصل محمد و آل محمد کے بغض میں انسانیت سے نکل کر شیطانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ گناہ بھی انسان سے ہے، غلطی بھی انسان سے ہے، مسلمان سے ہے، مومن سے ہے، اور مغفرت اور بخشش بھی انہی کے لیے ہے۔ لیکن جو انسان محمد و آل محمد سے بغض رکھتا ہے اور انسان سے نکل کر، انسانیت سے نکل کر شیطانیت میں اور شیطان میں کی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر نہ اس کا ہدایت سے کوئی واسطہ ہے، نہ ایمان سے کوئی واسطہ ہے، نہ محمد و آل محمد اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ ہے۔ سب سے بڑی ریاکاری شیطان کی، اور سب سے بڑا جو جرم اور گناہ ہے شیطان کا، جو انسان کے وہ اوپر مسلط کر دیتا ہے، وہ ہے محمد و آل محمد کا بغض۔ یعنی جب شیطان انسان کو محمد و آل محمد کے بغض میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اللہ اور رسول کے ناطے سے، ان کے فرمان کے حوالے سے، ان کے فرمان ذیشان کے حوالے سے وہ شخص انسانیت سے ہی نکل گیا، انسان ہی نہیں رہا۔ جب انسان ہی نہیں رہا تو اس میں غیرت، شرافت، عزت، پازیٹیوٹی، اچھائی، نیکی، درگزر، رحم، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پوری تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام پہ نظر ڈال کے دیکھیں، جو لوگ بھی اپنے اپنے دور میں محمد و آل محمد سے بغض رکھنے والے تھے، بغض رکھنے والے رہے، وہ ظالم رہے، وہ حرام خور رہے، حکومت و اقتدار کے اختیار کے نشے میں ڈوبے رہے، اور ہر وہ ظلم جو انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہو وہ برپا کرتے رہے۔ اور اس بغض و حسد کی وجہ کیا ہے؟ ہر وہ غلط انسان، ہر وہ انسان جو شیطان کے شکنجے میں ہو، وہ جہاں بھی اچھائی دیکھتا ہے اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، وہ گلٹی فیل کرتا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں اپنی زیادہ توہین محسوس کرتا ہے۔ ایک برا انسان برے لوگوں میں کبھی بھی خود کو گلٹی فیل نہیں کرتا، لیکن جب بھی حق اور سچ اور اچھائی اور اچھے لوگ اس کے سامنے آئیں گے تو اس کو اپنی وہ کمینگی، وہ منافقت، وہ ظلم، وہ بربریت، وہ چالاکی، وہ شیطانیت اس کو نظر آتی ہے اپنے آپ میں، اور پھر وہ گلٹی فیل کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ عقل سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود، بظاہر انسان ہونے کے باوجود وہ انسان نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے سامنے بیٹھنے والے کلمہ گو مسلمانوں میں سے بھی کچھ مسلمانوں کو اس طرح مخاطب کیا کہ گویا یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہیں، اور یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ صرف آگ جلانے کے کام آ سکتی ہیں اور آگ میں ہی پھینکی جا سکتی ہیں۔ ان کا کام ہی جلنا ہے اور دوسروں کو جلانا ہے، یعنی آگ میں خود بھی جلنا ہے، خود بھی جہنم کی طرف جانا ہے، اور دوسروں کو بھی جہنم کی طرف لے جانے کا کام کرنا ہے۔ اسی حوالے سے آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ہر دور میں یہ وتیرہ رہا ہے،
کہ محمد و آل محمد علیہ السلام، دیکھیں وہ جو حق و ہدایت کا استعار، جو حق و ہدایت کا روشن باب ہوں، وہ جو انسانیت کے لیے فلاح ہوں، وہ جو انسانیت کے لیے سب کچھ کرنے والے ہوں، انسانیت کو راستہ دکھانے والے ہوں، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے انسانیت میں اتنا اپنے آپ کو ثابت کیا کہ دیکھیں حق کا راستہ یہ ہے، اور حق کے راستے پہ چلتے ہوئے ہی آپ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا کا حصول ہو سکتا ہے آپ کو، ان لوگوں نے تکالیف برداشت کی، حق کا راستہ نہیں چھوڑا، کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں مولا کائنات علی علیہ السلام جیسے، کہ ایک جنگ میں عمر بن عبدود کو جنگ خندق میں گرا لیا اور اس کی گستاخی کرنے پر اسے چھوڑ دیا کہ ہم محمد و آل محمد ذاتی طور پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے، تم نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں فی الحال، جب تک کہ یہ نہیں کہ ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں تھا، سمجھنے کی باتیں، یہ حکمت و دانائی کی باتیں ہیں، انہیں کنٹرول تھا، یہ نہیں کہ وہ غصے میں آ گئے تھے، لیکن دوسروں کے لیے ایک مثال پیش کی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی نے اس وقت اس کی گردن اڑا دی اس لیے کہ اس نے یہ گستاخی کی، غصے میں آ گئے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ساتھ چھوڑ کر ٹہلنا شروع کر دیا، اور پھر یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ دیکھیں اب آپ لوگ سمجھیں کہ میرا غصہ زائل ہو گیا تو میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قتل کر دیا، دشمن اسلام سمجھ کر، دشمن پیغمبر اسلام سمجھ کر۔ تو یہ جو حقیقت ہے، یہ سلسلہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے جائیں گے، منطق و دلائل کے حوالے سے اور حقیقت کے حوالے سے۔ جو سچ ہوتا ہے وہ دلوں میں ضرور اثر کرتا ہے، جو ریاکاری ہوتی ہے، جو بددیانتی ہوتی ہے، وہ مصلی پہ بیٹھ کے بھی کرے، محراب مسجد میں بھی کرے، عیاں ہو جاتی ہے، اور اسی کے لیے اللہ کی جانب سے اللہ کے پاک قرآن میں سورہ منافقون نازل ہوئی تھی۔ تو برادران اسلامی، عزیزان گرامی قدر، میرے محترم عزیزان گرامی قدر، آپ حق کو پہچانیں، یہ محمد و آل محمد سے ٹکرانے والے، یہ محمد و آل محمد کے ماننے والوں سے دشمنی اختیار کرنے والے، یہ مختلف انداز میں، اور یاد رکھیں کہ شیطانی حربے اور شیطان کا جو وار ہوتا ہے وہ ہمیشہ کبھی کھلے عام برائی کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ اچھا بن کر آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ مفتیان اسلام جو ہیں، قائریان اسلام، سب نہیں، چند ایک جو ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے اہل سنت کے اکابرین علماء کرام آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جو محمد و آل محمد کی محبت کے حوالے سے حقائق بیان کر رہے ہیں، خود تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، خود اپنے لوگوں کی طرف سے وہ مصائب کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، تنقید کا شکار ہیں، اور لعنت و تشنیع کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان پہ حملے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ حق کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور بہت احسن طریقے سے۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد علیہ السلام، دین خدا اسلام، اور اکابرین دین اور ہادیان برحق، پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کے حوالے سے انہوں نے وہ خدمات پیش کی ہیں کہ جو ان کے نام سے منسوب، خاص طور پہ ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے بھی وہ نہیں پیش کر سکے، یہاں تک کہ بہت سارے غیر مسلم لوگ جو ہیں انہوں نے بھی محمد و آل محمد، صرف وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان کی شرافت ہونی چاہیے، اس کے لیے کسی شیعہ کو ہونا ضروری نہیں، سنی کا ہونا ضروری نہیں، ایون مسلمان کا ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، اور جو لوگ بھی غیرت رکھتے ہیں، انسانیت رکھتے ہیں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھیں، محمد و آل محمد کے پیروکار ہوں یا نہ ہوں، دین اسلام میں شامل ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ محمد و آل محمد کا بغض و حسد نہیں رکھتے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم بھی ایسے لوگوں کو
سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اور دین اسلام کے ٹھیکیدار بن کر بھی آل محمد، آل نبی، اولاد علی سے دشمنی رکھتے ہیں، یقین کریں کہ وہ کافروں سے بدتر ہیں، مشرکوں سے بدتر ہیں۔ ان کو اللہ نے منافق کہا، اور سورہ منافقون قیامت تک موجود ہے۔ ہم وہ پڑھتے رہیں گے، وہ بتاتے رہیں گے، وہ سناتے رہیں گے، وہ سمجھاتے رہیں گے، اور حق کا بول بالا کرتے رہیں گے۔ جو محمد اور آل محمد کے دشمن تھے، دشمن ہیں اور دشمن ہوں گے، وہ کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہیں اور ہمیشہ لعنتی رہیں گے۔ محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جن کی محبت ایمان ہے۔ محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے مظہر ہیں۔ وہ ہیں محمد و آل محمد کہ جو توحید کی خاطر گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ وہ ہیں کہ جو کسی میدان مباہلہ میں جائیں تو غیر مسلموں کو اللہ کی توحید ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتی ہے، مطلب ان کو پہچان ہو جاتی ہے خدا کی، اور وہ خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔